جی میرا سوال یہ ہے کہ جنت میں گھر کیسے بنائیں؟ آسان طریقے سے سمجھائیں۔ بھائی بہت اچھا سوال کیا ہے کہ جنت میں گھر کیسے بنائیں، سورگ میں گھر کیسے بنائیں۔ سورگ موت کے بعد ہے اور اصل گھر وہی ہے۔ حقیقت میں جس مالک نے ہمیں بنایا ہے، جیون دیا ہے، دنیا میں بھیجا ہے، امتحان کے لیے بھیجا ہے، پریکشا لینے کے لیے بھیجا ہے، ٹیسٹ لینے کے لیے بھیجا ہے کہ جاؤ دنیا میں میری خاموش قدرت سے مجھے پہچان کر، اور میرے حکم دنیا میں آئیں گے ان کو پہچان کر، سچائی کی نیتی اپنا کر، اچھائی کے راستے پہ چل کر مجھے دنیا سے راضی کر کے آؤ، اور سورگ میں ہمیشہ کا میرا انعام پاؤ، ہمیشہ کا جیون پاؤ۔ یعنی ہر چیز اللہ تعالیٰ نے اپنے حساب سے بنائی۔ ہم کچھ نہ تھے، ہمیں انسان بنایا، پھر ہمارے اندر اپنی رچنا کو رچ دیا، پھر ہمارے لیے دنیا بنائی ہے امتحان لینے کے لیے، پھر جیون دے کر جیون کے سارے سادھن اس دھرتی پہ پیدا کر دیے، اور پھر رچنا بنانے کے بعد ہمیں جو ہے فری ول دیا، چھوٹ دی، اچھائی پہ چل یا برائی پہ چل، چاہے میرا احسان مان یا ناشکری کر، پھر جیون کا سمے دے دیا۔ اب مرنے کے بعد جو اسے اللہ کو راضی کر کے مرے گا وہ سورگ میں ہمیشہ کا جیون پائے گا، اور جو ناراض کر کے مرے گا، برائی پہ چل کے فساد پھیلا کر، وہ نرک کی آگ میں جائے گا۔ کل ملا کے یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ سب کو موت دے گا، اچھا ہو یا برا، سب کو مر کے اللہ ہی کی طرف لوٹنا ہے، اپنے سچے مالک کی طرف لوٹنا ہے۔ اور اصل جو امتحان ہے وہ آتما کا ہے، روح کا ہے۔ یہ جو میری آواز آپ کے کان سن رہے ہیں، یہ ہے میری روح، آتما، اور یہ دکھ رہا ہی ہے شریر۔ تو میرے شریر کو تو آپ بعد میں مٹی ملائیں گے، میں جو بول رہا ہوں اللہ تعالیٰ ایشور مجھے میرے شریر سے پہلے نکال لے گا، تو میں جو بول رہا ہوں میں ہوں نا اصل۔ تو جنت میں گھر بنانے کے لیے، سورگ میں گھر بنانے کے لیے، دیکھیے اس جیون کی حقیقت پر غور کریں اور دنیا کی حقیقت پر غور کریں، اور اپنے جو ہوش اور دھیان ہیں جو دنیا کے دھوکے پہ لین ہیں، اس پر غور کر کے اس ہوش اور دھیان کو دنیا کے دھوکے سے ہٹائیں اور سچائی کی طرف لگائیں، کیونکہ جیون ہر روز ختم ہونے کی طرف جا رہا ہے۔ جیون کا ہم سمے لے کے آئے ہیں وہ پورا ہونے کی طرف جا رہا ہے۔ دنیا میں ہم ہمیشہ نہیں رہیں گے، نہ کوئی ہمیشہ رہ پایا ہے، لہٰذا ہمیں جانا ہے تو ہم حقیقت پر غور کر کے اپنے مالک کو راضی کریں، اللہ تعالیٰ کو راضی کریں۔ اگر ہم نے اسے راضی کر لیا تو بے شک جنت کا جیون، انمول جیون ہمیشہ کے لیے ملے گا، جس میں گھر کیسے ہوں گے؟ ہیرے جواہرات کے محل ہوں گے، سونے اور چاندی کی زمین ہوگی، ہواؤں میں بھی خوشبو ہوگی۔ دنیا میں ہوا چلتی ہے، اس میں خوشبو نہیں ہوتی، وہاں کی ہواؤں میں بھی خوشبو ہوں گی۔ ایسی زندگی ہوگی جس میں کبھی موت نہیں آئے گی، ایسی جوانی ہوگی جس میں کبھی بڑھاپا نہیں آئے گا، ایسی تندرستی صحت ہوگی جس کو بیماری نہیں کھائے گی، ایسے سکھ ہوں گے جن کو دکھ نہیں کھائیں گے۔ نہ وہاں ڈر ہوگا، نہ غم ہوگا، ایک کण کے برابر بھی، ایک ذرے کے برابر بھی انسان کو دکھ دینے والی چیز نہ ہوگی۔ آنکھوں سے جو دیکھے گا، دیکھنے میں ہر چیز ایسی ہوگی سکون ملے۔ کانوں سے جو سنے گا، سننے میں کوئی چیز ایسی نہ ہوگی جس سے دکھ ملے، سکھ ملے گا۔ جو انسان چاہے گا اس کی ہر اچھا پوری ہوگی، ہر مرضی پوری ہوگی، لیکن اس کے لیے جو دنیا میں اللہ کی مرضی پوری کرے، اس کی بنائی ہوئی رچنا کے آدھار پر قرآن مجید کے دوارا اپنے برے کرموں کو اچھے کرموں سے بدل لے، قرآن مجید کے دوارا اپنی مرضی چھوڑ کر اور اللہ کی مرضی پر جیون جیے، اللہ کو راضی کر کے مرے۔ اور اللہ کی دی ہوئی طاقت، شریر کی طاقت، عقل کی طاقت، آنکھوں میں دیکھنے کی طاقت، کانوں میں سننے کی طاقت، ہاتھ سے پکڑنے کی طاقت، پیروں سے چلنے کی طاقت، اللہ کی دی ہوئی طاقت اللہ کے لیے کوشش کرنے میں لگائے، اللہ کو حاصل کرنے میں، پانے میں، سچائی کی تحقیق کرنے میں، پھر اللہ کو راضی کرنے میں لگائے۔ جس نے اپنے سچے بنانے والے مالک کے لیے کوشش کی، اس کی کوشش کبھی بیکار نہیں جائے گی، اسے اس کا بدلہ جنت میں بھرپور ملے گا۔ تو بھی یاد رکھیں، اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے سے جنت میں گھر ملے گا، اور اللہ تعالیٰ راضی ہوتا ہے اچھے کرموں سے، بھلے کرموں سے، نیکی کرنے سے، بھلائی کرنے سے۔ تو اللہ تعالیٰ راضی ہوتا ہے کہ خود سچائی پر چلنے سے اور سچائی کو دنیا میں پھیلانے سے، غالب کرنے سے۔
تو آج ہی سے اپنے جیون کو بدلنے کی سوچو، برائی کو ناپسند کرو، اچھائی کو پسند کرو، برائی کو چھوڑ دو، اچھائی پر چلو اگر جنت میں گھر حاصل کرنا ہے۔ دنیا کے پیچھے نہ پڑیں، دنیا میں کوٹھی بلڈنگ گھر بنانے کے پیچھے نہ پڑیں میرے بھائیوں، یہ زندگی دھوکہ ہے، کبھی بھی ختم ہو سکتی ہے۔ اب دیکھیے ہر انسان اپنے بنانے والے مالک سے وعدہ کر کے آیا ہے کہ میں دنیا میں جا کر تیری ہی پوجا کروں گا، تیری ہی عبادت کروں گا اور تجھے راضی کر کے آؤں گا، مگر یہاں ہم دیکھ رہے ہیں کہ انسان وعدہ خلافی کر رہا ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف اپنے بنانے والے کی طرف دھیان لگانے کو تیار نہیں ہے۔ اس دھرتی پر زیادہ تر انسانوں کی بھیڑ کا دھیان دنیا کے کھیل تماشے میں لگا ہوا ہے، اللہ کی طرف اور جیون کی سچائی کی طرف دھیان لگانے کو تیار نہیں ہے۔ میرے بھائیوں، کیا یہ کھیل تماشا نہیں ہے؟ جو جیون کبھی بھی ختم ہو سکتا ہو، جو دنیا کبھی بھی ختم ہو سکتی ہو، اس زندگی کو کامیاب بنانے کی دوڑ، مال دولت کی دوڑ، کیا یہ کھیل تماشا نہیں ہے؟ کیا یہ دھوکہ نہیں ہے؟ تو انسان اپنے مالک کو بھول کر، اس وعدے کو بھول کر جو کر کے آیا ہے کہ یا اللہ میں دنیا میں جا کر تیری ہی عبادت کروں گا، تجھے ہی راضی کر کے آؤں گا، تیری ہی پوجا کروں گا، ادھر کو دھیان نہیں لگاتا، تو ایمانداری سے بتائیں اپنے آپ کو اللہ کی پٹائی اور جہنم کی طرف انسان پھر لے جا رہا ہے کہ نہیں لے جا رہا؟ بے شک جو انسان اللہ کی ناشکری کر رہا ہے، اس نے جیون دیا، احسان نہیں مانتا اس کی نعمتیں کھا رہا ہے، پی رہا ہے اور اس کی ناشکری کر رہا ہے، اس کی طرف غور نہیں کرتا، دھرتی پہ فساد پھیلاتا ہے، بے شک وہ اپنے آپ کو اللہ کی پٹائی کی طرف، جہنم کی طرف لے جا رہا ہے۔ جیسے بچے سے کوئی باپ جو ہے کسی کام کے لیے کہے اور بچہ سنے کہ ٹھیک ہے میں کر کے لاؤں گا، اب بچہ وہاں سے چلا گیا اور جا کے وہ راستے میں کھیل میں لگ گیا ہیں، اور جب لوٹ کے آیا تو وہ کام کر کے نہ آیا، تو بھائی پٹائی ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ اس کی باپ اسے مارے گا۔ لیکن اللہ تعالیٰ بڑا مہربان ہے، انسان وہاں سے بھی وعدہ کر کے آیا ہے اور پھر اللہ تعالیٰ اس وعدے کو یاد دلانے کے لیے پیغمبر بھیجتا ہے اور اس وعدے کو یاد دلاتا ہے، اپنی بنائی ہوئی رچنا کے آدھار پر اپنے پیغام بھیجتا ہے تاکہ اس کے بندے پہچانیں، لیکن پھر بھی انسان غور نہیں کرتا، دنیا کے دھوکے میں ایسا لین ہوتا ہے جیسے اسے مرنا ہی نہیں ہے، جیسے اسے یہاں سے لوٹ کے جانا ہی نہیں ہے، دنیا میں ہمیشہ رہنا ہے، جیسے کہ مرنے کے بعد اللہ کی طرف واپس لوٹ کے نہیں جائے گا، اپنے کرموں کا حساب نہیں دے گا، جیسے اس کا کوئی مالک ہی نہیں ہے، دنیا میں یہ آزاد ہے، جو چاہے کرتا پھرے، اپنی موت کو یہ روک لے گا۔ بڑا عجیب سسٹم ہے بھائی، انسان بڑا نادان ہے، سب سے مشکل مسین انسان ہے، یہ غور کرنے کو تیار نہیں، سوچنے سمجھنے کو تیار نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ پیغمبر بھیجتا ہے، اوتار بھیجتا ہے، اور آج ہم دیکھیں کہ کتنے لوگ سمجھا رہے ہیں اچھی بات کو، اللہ کے پیغام لوگ سمجھا رہے ہیں، مگر انسان سننے کو اور سمجھنے کو تیار نہیں۔ دنیا پہ ایسے دھیان لگا ہے کہ لاپرواہی کرتا ہے اللہ کی طرف سے، جیسے بچے کا دماغ کھیل میں ہوتا ہے اور اس کا باپ اس سے کسی کام کی کہتا ہے تو وہ اس کام کو کر کے نہیں آتا بلکہ بھول جاتا ہے، جب وہ گھر لوٹ کر آتا ہے تو باپ پوچھتا ہے کہ فلاں کام تو کر کے آ گیا، وہ کہتا ہے کہ میں تو بھول گیا، تو باپ اسے پھر پیٹتا ہے، سزا دیتا ہے۔ تو آج اللہ تعالیٰ اپنے اچھے بندوں سے، اچھے نیک بندوں سے لوگوں کو سمجھا رہا ہے، ان تک اپنا پیغام پہنچا رہا ہے، مگر لوگ دنیا کے کھیل تماشے میں لگے ہوئے ہیں، زندگی کا کوئی ہوش نہیں ہے کہ ہماری جان اللہ کے قبضے میں ہے، وہ کبھی بھی ہمیں موت دے کر اٹھا سکتا ہے یہاں سے، دنیا کبھی بھی چھڑوا سکتا ہے، مگر لوگ دنیا کے کھیل تماشے میں لگے ہوئے ہیں، اللہ کی بات سننے کو تیار نہیں، غور کرنے کو تیار نہیں۔ جیسے بچہ باپ کے حکم کو بھول گیا اور کھیل کود میں لگ گیا، ٹھیک اسی طرح سے جب انسان اللہ کو بھول کر، اس کے حکموں کو بھول کر مر کر اپنے اصل گھر آخرت میں لوٹے گا، موت کے بعد کی زندگی میں جو اصل گھر ہے وہاں لوٹے گا، تو اللہ پوچھے گا کہ میں نے تجھے جیون دیا، تو کچھ نہ تھا، تجھے میں نے انسان بنایا، تجھے دھرتی پہ دھرتی کا تیرے لیے بچھونا بچھایا، آسمان کی چھت بنائی، تیرے لیے سانس لینے کے لیے ہواؤں کو چلایا، تیرے لیے کرم کرنے کے لیے دن کو نکالا، سورج کو چمکایا، آرام کرنے کے لیے رات کو کیا ہیں، تجھے میں نے پیدا کیا، تجھے میں نے کھلایا پلایا ہیں، آج تو میرے لیے کیا لایا ہے۔ اب جو انسان اللہ تعالیٰ کو بھول کر مر کر جائے گا اس دنیا کے کھیل تماشے میں کے چکر میں، تو یاد رکھیں اللہ کو بھولنا سب سے بڑی اس کی ہمیشہ کے لیے خطرناک بھول بن جائے گی۔ جس مالک نے سب کچھ دیا، جیون دیا، کھلایا پلایا، اسی کو بھول کے مر گیا تو کیا مطلب ہوا؟ اس کی ناشکری کی،
تو جب اللہ تعالیٰ پوچھے گا تو انسان کہے گا کہ بھول گیا، تو پھر اللہ کی پٹائی جہنم میں لگے گی کہ نہیں لگے گی؟ اللہ کی ناشکری کرنے کے بدلے میں جہنم میں انسان جائے گا۔ جو لوگ اللہ کی ناشکری کرنے والے ہیں، اللہ کو بھول کے مریں گے، اللہ فرمائے گا جاؤ تمہارا انجام جہنم کی آگ ہے۔ جو دنیا سے میری ناشکری کر کے مجھے بھول کر آتا ہے وہ نرک کی آگ میں جاتا ہے۔ جو دنیا میں میرے لیے کوشش کر کے اور مجھے پہچان کر کے مجھے راضی کر کے آتا ہے، جنت کا انعام وہ پاتا ہے۔ اسی لیے میرے بھائیوں، جو اللہ کی طرف سے، اپنے بنانے والے کی طرف سے ہوش و حواس میں مرا ہیں وہی کامیاب ہے، اور جو اللہ کی طرف سے بے ہوش ہو کے مرا وہ تباہ اور برباد ہے۔ تو یاد رکھیں، انسان کا اصل گھر جو ہے وہ موت کے بعد کی زندگی میں، آخرت میں ہے، مر کر وہیں لوٹنا ہے۔ تو میرے بھائیوں، مرنے سے پہلے اپنے سچے بنانے والے مالک کے اس چیتاونی کی طرف غور کر لو اور سن لو دھیان سے، ہاں، کہ میرے بندے، آج میں تجھے اپنے نیک بندوں کے ذریعے سے اپنی خبر تجھ تک پہنچا رہا ہوں۔ آپ جو بھی میرے بھائی سن رہے ہیں یوٹیوب پر، وہ میری بات سن رہے ہیں، غور سے سنیں کہ آج میں اپنے نیک بندوں کے ذریعے سے اپنی خبر تم تک پہنچا رہا ہوں، تمہیں اپنی طرف بلا رہا ہوں۔ اگر تو میرے بلاوے پہ نہیں آیا تو یاد رکھ، پھر جہنم میں، نرک کی آگ میں تو چیخے گا اور مجھے بلائے گا، پھر میں بھی نہیں آؤں گا۔ اس لیے میرے بھائیوں، اس مالک سے ڈر جائیں، اس کو سب کا حال پتہ ہے، وہاں ہم جھوٹ نہیں بول سکتے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ہر وقت دیکھ رہا ہے کہ کون انسان کیسے کرم کر رہا ہے۔ اس دنیا، اللہ تعالیٰ نے دنیا اسی لیے بنائی ہے تاکہ وہ اچھے اور برے لوگوں کو چھانٹے۔ یہ دنیا امتحان کا جہان ہے، پریکشا لینے کا جہان ہے، دکھوں کا گھر ہے۔ میرے بھائیوں، یہ دھوکہ ہے، اس کے پیچھے دوڑ نہ لگائیں، اللہ کی طرف دوڑ لگائیں، اس کو راضی کریں اگر جنت میں گھر بنانا ہے۔ تو یہ جو ہم ہوش لیے گھوم رہے ہیں، دھیان لیے گھوم رہے ہیں، اس دھیان کو اللہ تعالیٰ اپنی طرف لگوانا چاہتا ہے۔ زمین و آسمان کے بیچ ہمیں قید کر دیا ہے اور ہمارے اندر جنت کے سپنے، جنت کی خواہشیں رکھ دی ہیں۔ جنت کی خواہشیں انسان اس دنیا میں پوری کرنی چاہتا ہے، نادان ہے، اس دنیا میں پوری ہو ہی نہیں سکتی ہیں۔ جنت کی جینے کی چاہت اللہ نے انسان کے اندر ایسی رکھی ہے کہ انسان دنیا میں، ہم دیکھ رہے ہیں کہ دکھوں میں جوجھ رہا ہے، بیماریوں میں جوجھ رہا ہے، غموں میں، تکلیفوں میں، پریشانیوں میں، مصیبتوں میں انسان لین ہے، جوجھ رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس دنیا میں انسانوں کے اوپر دکھوں کی، غموں کی، مصیبتوں کی، پریشانیوں کی، موت کی ہر وقت برسات ہو رہی ہے، تاکہ انسان دنیا سے دل ہٹائے اور سچائی کی طرف لگائے، اس دنیا کے دھوکے کو سمجھے، تاکہ بندہ میری طرف غور کرے، میں نے کیوں پیدا کیا ہے، اس مقصد پر غور کرے۔ کتنی شدید، کتنی سخت دھوپ اور گرمی پڑتی ہے، اور انسان دھوپ اور گرمی میں مزدوری کرتا ہے، کام کرتا ہے، اس دنیا میں دکھی رہتا ہے۔ من تو چاہتا ہے کہ میں آزاد رہوں، مجھے کوئی کام نہ کرنا پڑے، لیکن اللہ نے اس کو باندھ رکھا ہے، بیوی بچے دے رکھے ہیں، ان کو کمانا بھی ہے۔ ہاں، کتنی شدید دھوپ گرمی پڑتی ہے اور سخت سردی پڑتی ہے، اس میں انسان پریشانی میں جوجھ رہا ہے۔ دنیا میں دکھ رہا ہے کہ یہاں کوئی کسی کا نہیں ہے، سب اپنی اپنی میں پڑے ہوئے ہیں، کسی کو کسی کی پرواہ نہیں ہے، ہر انسان مطلبی ہے، اپنی اپنی میں پڑا ہوا ہے۔ مر کر یہاں لوگ بچھڑ رہے ہیں، اس دنیا میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ لوگ یہاں سب موت کی لائن میں لگے ہوئے ہیں اور مر مر کر بچھڑ رہے ہیں۔ کوئی سنگ ہمیشہ ساتھ نہیں رہتا، کوئی رشتہ یہاں سلامت نہیں رہتا، پتہ نہیں کب کون مر کر بچھڑ جائے، اور روز کتنے بچھڑ رہے ہیں ہم دیکھ رہے ہیں۔ تو میرے بھائیوں، بہت مصیبتوں کا اور افراتفری کا یہ جیون ہے۔ ہاں، کبھی لڑائی، کبھی جھگڑے، کبھی کلیش، جیون دکھوں میں، غموں میں، پریشانیوں میں، مصیبتوں میں، کلیش میں، موت کے پنجوں میں جکڑا ہوا ہے، بندھا ہوا ہے۔ اتنی پریشانیوں پر بھی انسان دنیا سے دل ہٹانے کو تیار نہیں ہے اور اللہ کی طرف لگانے کو تیار نہیں ہے، جیون کے اصل مقصد کی طرف لگانے کو تیار نہیں ہے، غور کرنے کو تیار نہیں ہے۔ تو بھی پھر کیا کر سکتے ہیں بتائیے؟ اب جیسا انسان کرے گا ویسا بھرے گا۔ جس مقصد کے لیے دنیا میں آیا ہے اسی مقصد کو پورا نہ کرے گا اور مر جائے گا ایسے ہی، تو نرک کی آگ میں جائے گا۔ مرنے کے بعد کوئی کسی کا ذمہ دار نہیں ہوگا، جس نے جو کیا ہے اسے بھرنا پڑے گا۔ تو میرے بھائیوں، اس دنیا میں گھر بنانے کے پیچھے مت دوڑ لگاؤ،
یہ جیون بیکار ہے، کبھی بھی چھین سکتا ہے۔ اس لیے گھر بناؤ تو جنت میں بناؤ، سورگ میں بناؤ، اللہ کو راضی کرنے میں لگ جاؤ، اور اللہ کو راضی کرنے کے لیے اس کا گیان حاصل کرو۔ اور میں بار بار کہتا ہوں کہ ہمارے چینل کے اندر جا کر کے ایک ایک کر کے سبھی ویڈیو دیکھیں اور سنیں، تاکہ جلدی سے جلدی آپ اندھکار سے نکل کر روشنی میں آئیں، اور نرک سے بچ کر، جہنم سے بچ کر جنت میں اپنا گھر بنائیں، ہمیشہ کا گھر بنائیں، اللہ کو راضی کریں، اچھے کرم کر کے، برائی سے بچ کر۔ تو بھئی آج ہی سے آپ اپنے جیون میں انقلاب لائیں، قرآن مجید کو سمجھ کے پڑھیں۔ اور دیکھیے، جو بھی ہمارا بھائی میری بات سن رہے ہیں، چاہے وہ کسی بھی دھرم سے ہوں، دیکھیے سب کا مالک ایک ہے، سچائی اس کی ایک ہے، اس سچائی کی تحقیق کریں، اور ہمارے چینل کے اندر جا کر ایک ایک کر کے سبھی ویڈیو سنیں، تاکہ آپ کو سچائی کے بارے میں معلوم پڑ جائے۔ یہ پیغام، یہ میسج ہمارا دنیا کے ہر انسان کے لیے ہے، یہ نہیں کہ صرف مسلمان کے لیے، ہر انسان کے لیے، سب کا مالک ایک ہے، اس کا سچا راستہ بھی یہی ایک ہی ہے۔ اور بھئی جو ہماری ان باتوں سے جاگ جائے، بھئی وہ اوروں کو بھی جگائے، اوروں تک بھی بات پہنچائے، اس کام کی ذمہ داری لے، اللہ کے بندوں کو اللہ کی طرف جوڑے۔ اور بھئی میں امید کرتا ہوں کہ سوال کا جواب ہو گیا، انشاءاللہ زندگی رہی تو پھر ملاقات ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خواب غفلت میں سوئے ہوئے مومنوں، خواب غفلت میں سوئے ہوئے مومنوں، ایسو عشرت بڑھانے سے کیا فائدہ، خواب غفلت میں سوئے ہوئے مومنوں، ایسو عشرت